بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ اب ہم باب افعال کے وہ پڑھ رہے تھے، خاصیات میں سے پڑھ رہے تھے باب افعال کی۔ تو اب 8ویں آ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں بلوغ۔ بلوغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا یا پہنچانا، جو ہوتا ہے نا بلوغ کے معنی پہنچنے کے، یعنی ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا۔ بلوغ کا معنی ہے کہ ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا۔ جیسے دیکھو اصبح زید، اب دیکھو اصبح زید نا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زید نے صبح کی ہے، اچھا اصبح زید یہ نہیں ہے، بلکہ زید صبح کے وقت پہنچا۔ ترجمہ دیکھو ذرا، اصبح زید، زید نے صبح کی، نہ 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 نہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ زید صبح کے وقت پہنچا، اچھا زید صبح کے وقت پہنچا، اس کو کہتے ہیں بلوغ۔ اس وقت کے اندر ماخذ میں پہنچنا، تو اصبح صبح سے ہے نا، صبح سے جو ہے تو اس میں سے ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا، جیسے یہ بلوغ زمانی ہے، زمانے کے اعتبار سے۔ اور دیکھو آرکا امرن، آرکا امرن، امر جو ہے ملک عراق میں داخل ہوا، عراق سے نا عراق جو ہے، تو آرکا امرن، تو امر کیا ہوا؟ ملک عراق میں داخل ہوا۔ یہ بلوغ مکانی ہے، مکان ہے نا جگہ کے، ٹھیک ہے نا، پلیس جو ہے۔ اور دیکھو اور شرات دراہم، درہم 10 تک پہنچے، درہم 10 تک پہنچے، یہ بلوغ عددی ہے۔ یعنی شرات دراہم کا مطلب کیا ہوگا کہ درہم 10 تک پہنچے، یہ بلوغ عددی یعنی 10 تک، ویسے کہتے ہیں گنتی کرتے کرتے میں اسے تک پہنچ گیا، تو یہ اس کو کہتے ہیں بلوغ عددی۔ تو زمانی ہوتا ہے، مکانی ہوتا ہے، اور بلوغ عددی بھی ہوتا ہے کہ 10 تک درہم جو ہے نا پہنچ گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں بلوغ۔ نمبر 9 آ گیا سیرورت۔ اس کے 3 معنی ہیں: کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا، سیرورت، ٹھیک ہے نا، سارا یسیرو جو تھا نا، ہونا، ہونا یعنی کہتے ہیں اسی شے کا صاحب ماخذ ہونا۔ جیسے البنت الناکا، البنت الناکا تو تھا، البنت ملانے کے لیے کسرہ دیا، تو البنت الناکا تو اونٹ، اونٹنی دودھ والی ہو گئی، تو لبن دودھ کو کہتے ہیں نا، تو یہ جو ہے نا کیا ہو گیا؟ لبن دودھ کو کہتے ہیں۔ اور لبن جو ہوتی ہے نا، یہ کچی اینٹ جو ہوتی ہے نا، کچی اینٹ جو ہوتی ہے، اینٹ، تو لبن، ٹھیک ہے نا، اور لبن دودھ کو کہتے ہیں۔ آج کل جو ہے نا اس کو جو ہے نا لبن جو ہے نا عام طور پہ لسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جدید عربی کے اندر لبن، ٹھیک ہے نا، لسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حلیب جو ہوتے ہیں نا، وہ دودھ کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حلیب، ٹھیک ہے، تو ویسے اس کو وہ کہتے ہیں، تو لبن جو ہے وہ لسی کو کہتے ہیں آج کل جو ہے، جو عربی جو ہے۔ تو البنت ناقت تو اونٹنی دودھ والی ہوگی، دیکھو صاحب ماخذ بن گئی ہے نا، کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا، تو اس کا لبن اس کا ماخذ تھا، یہ اونٹنی کیا ہو گئی ہے؟ دودھ والی ہو گئی ہے۔ یہاں لبن ماخذ ہے اور ناقہ صاحب ماخذ ہوئی، ٹھیک ہے، سیرورت اس کا معنی ہے، ایک تو یہ آ گیا۔ ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جاتی ہو، ایسی کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جاتی ہو، جیسے کہ اجرب الرجل، ہاں، ایک شخص خارشی اونٹوں کا مالک ہوا، ہاں، اجرب الرجل، ٹھیک ہے نا، مرد کیا نہیں ہوا؟ خارش نہیں، خارش والا نہیں ہوا، اچھا دیکھو ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جاتی ہے، ماخذ کی صفت، اس کا نا خارش کی صفات جو تھی نا، یہ والی خواب بیماری جو ہے، ٹھیک ہے نا، جرب ماخذ ہے، اور اونٹ میں جرب کی صفت پائی جاتی ہے، وہ جو خارش جو اونٹنوں کے اندر جو بیماری ہوتی ہے، تو اس کی تو اجرب الرجل، تو اب ایسی چیز کا مالک ہونا ہے جس میں ماخذ کی صفت پائی جاتی ہے۔ مرد کیا نہیں ہوا؟ وہ بیماری کا مالک نہیں بنا، اچھا مرد نہیں بنا، بلکہ مرد کیا ہوا ہے؟ ایسی چیز کا مالک بنا ہے جس میں ماخذ کی صفت پائی جا رہی تھی، تو اس کو ہم نے کہا کہ جی یہ آگے اجرب الرجل، ایک شخص خارشی اونٹوں کا مالک ہوا، تو اس میں جر ماخذ ہے اور اونٹ میں جر کی صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور رجل جر والے اونٹ کا مالک ہے۔ آ جائیں ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آئی ہے؟ جس کو کہتے ہیں کہ اجرب الرجل، تو خارشی اونٹوں کا مالک ہو گیا۔ اونٹ کا نام بھی نہیں آیا نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھو اونٹ کا نام تک نہیں آیا، ناکا یا جمل کوئی لفظ آیا نہیں آیا، لیکن یہ اجربا نے کیا کر دیا ہے؟ اسی لفظ نے بتا دیا ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اجرب الرجل، تو اس میں کیا آ گیا؟ اس میں ماخذ کی صفت پائی جا رہی تھی، جیسے اجرب الرجل ایک شخص خارشی اونٹوں کا مالک، اس میں جر ماخذ ہے اور اونٹ میں جر کی صفت پائی جاتی، اور رجل جر والے اونٹ کا مالک ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ دیکھو یہ ہوتے ہیں خاصیات، کیا میننگز کہاں سے کہاں اٹھ کے جاتے ہیں، کیسے اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو عربی کے اندر جو ہے نا، عربی بڑی فصیح زبان ہے، اور اس کی وہ ایک ایسی ایک وہ پائی جا رہی ہوتی ہے نا، الفاظ کے دیکھو چناؤ اور کیسے میننگ چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اجر الرجل ایسی چیز کا مالک ہو گیا جس میں کیا ماخذ کی صفت، ماخذ کی صرف جرب تھی نا،
تو وہ اس میں سے اونٹ میں پائی جاتی ہے. تو اس میں سے تیسرا کیا گیا, ماخذ میں کسی چیز کا, ہاں جرب جو ہے وہ اونٹوں کے ساتھ خاص ہے. ماخذ میں کسی چیز کا صاحب ہونا, ماخذ میں کسی چیز کا صاحب ہونا. ہاں کیا مطلب ماخذ میں کسی چیز کا صاحب ہونا؟ دیکھو ذرا, جیسے اخرافات الشاۃ, بکری موسم خریف میں صاحب بچہ یعنی بچے والی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اخرافات الشاۃ, یہ خریف جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں موسم خریف کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. خزاں جو ہوتی ہے, خزاں, خریف جو ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا ہے, خزاں ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کیا آ گیا, تو اخرافات الشاۃ, ٹھیک ہے نا. تو بکری موسم خریف میں اب کیا ہو گئی ہے, ماخذ میں کسی چیز کا صاحب ہونا, کسی چیز کا صاحب, تو یہاں پہ کیا بن گئی ہے, صاحب بچہ ہو گئی ہے ماخذ میں. ماخذ کے اندر کس میں, خریف میں, خریف میں کیا ہوئی ہے, صاحب ماخذ ہوئی ہے, نہیں صاحب بچہ ہوئی ہے, صاحب چیز ہوئی ہے, صاحب بچہ. اخرافات الشاۃ, تو بکری موسم خریف میں کیا ہوگی, صاحب بچہ یعنی بچے والی ہو گئی ہے. نہیں سمجھ آئی ہے بات کی؟ تو یہ تیسری چیز کیا آ گئی, سیرورت. تو اس کے تین معنی ہے, صاحب ماخذ ہونا, یا کیا ہونا, اس چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جائے, یا ماخذ میں کسی چیز کا صاحب بن جانا, ماخذ میں سیرورت ہو جانا, یعنی ماخذ میں کسی چیز کا صاحب. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں سے آ جاتے ہیں. ماخذ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ماخذ کا آئیڈینٹیفائی آپ کو خود بخود دیکھو, میں نے کہا کہ البنات میں نے پڑھا تو میں نے کہا اس کا ماخذ کیا ہے, یہ جو ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہے. آپ یا تو فیل سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, مصدر ہوتا ہے جامد, اس کی وہ نکال کے کوئی اس میں سے نکال کے دیکھو. اجربا میں نے کہا تھا جرب سے ماخذ آئے گا اس میں سے, ٹھیک ہے نا. آ رکھا, یہ عراق آ گیا تھا. اصبح صبح اس کا ماخذ آ گیا تھا, تو یہ خود بخود اقتات قطن اس کا ماخذ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اشوئی تو شویون, اس کو جو ہے نا وہ کیا ہونا, اس کا بھنا ہوا ہونا, ٹھیک ہے نا. اس کا قسط اس کا ماخذ تھا. یہ تو خود بخود آپ کو کیا ہو رہی ہوتی ہیں, وہ پہچان ہو جاتی ہے کہ جناب بیسیکلی اس کی کیا وہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا جناب علی. اور یہ ملتا ہے, یہ آپ کو رٹے لگانے پڑیں گے. آپ کو استاد جی کیسے وہ ہے, کیسے لگائیں گے, رٹے لگاؤ گے بس, اور تو کوئی طریقہ کار نشتا. چلیں جی, ریکارڈنگ سٹاپ.